جنوری میں امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں آگ لگی اور بہت نقصان ہوا اور بہت سے لوگوں کے گھر جل گئے ہیں، بہت سے لوگوں کے سامان، املاک، جائیداد، جو کچھ تھا سب خاک ہو گیا، اور کچھ لوگ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں، کچھ لوگ پریئر ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہی ہوگا۔ ایک اور تصویر اس کے ساتھ ہے جو لوگ بہت زیادہ اس کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور وہ تصویر ہے ایک اداکار کی کہ جب یہاں پر ہمارے یہاں سیلاب آیا تھا تو وہ سیلاب کے وقت میں یہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئی تھی۔ کیوں؟ جب حماس میں کچھ ہوتا ہے تو ہم یہاں سے ان کے لیے سپورٹ بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کے یہاں زلزلہ آیا تھا 2005 میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جو وہ ٹاورز تھے ان کے نیچے سے جرمنی کی ایک تنظیم تھی، اس نے آ کر نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالا تھا، اور وہ رپورٹ جو تھی میں نے تو نیشنل جیوگرافکس پہ دیکھی تھی کہ وہ بہت ایک کمال کام تھا جو انہوں نے کیا تھا کہ نیچے کوئی عورت دبی ہوئی ہے، انہوں نے پہلے اسے تلاش کیا اور پھر نکالا، لیکن وہ آئے کیوں؟ سوال ایک ہی ہے۔ نہمیہ بادشاہ کا ساقی ہے۔ بادشاہ جب بھی کچھ کھاتے تھے یا جب بھی کچھ پیتے تھے تو جس نے کھانا بنایا ہوتا تھا یا جس نے اسے پینے کے لیے کچھ دینا ہوتا تھا وہ پہلے اس کے سامنے وہ کھاتا اور پیتا تھا، اور پھر بادشاہ جو تھا اس چیز کو کھاتا یا پیتا تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ جو چیز بادشاہ نے کھانی وہ بادشاہ سے بھی پہلے یہ کھاتا ہوگا، بلکہ یہ تو ساقی تھا تو یہ پیتا ہوگا۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی کھانا انہوں نے بادشاہ کے سامنے رکھنا ہوتا تھا پہلے اسے کھاتے تھے، پھر کھڑے رہتے تھے، اگر زندہ رہتے تھے تو پھر بادشاہ کھاتا۔ تو یہ بادشاہ کے لیے جو سب سے مہنگی اور قیمتی شراب ہوگی یہ اس کے سامنے انہیلتا ہوگا، پیتا ہوگا، اور پھر بادشاہ پیتا ہوگا۔ بڑی اعلیٰ زندگی ہوگی، بڑی قابل رشک زندگی ہوگی۔ اکثر ہوتا ہے نا ہم لوگوں کی زندگی دیکھ کے کہتے ہیں کاش ہماری زندگی بھی ایسی ہو، ہماری زندگی میں بھی آسائشیں ایسی ہوں۔ ان تمام آسائشوں میں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والا شخص جو ہے وہ رو رہا ہے۔ کیوں؟ 2025 میں بھی یہی سوال ہے جو 2005 کے زلزلے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہی آج سے کم و بیش 2000 سال پہلے، اور اس سے 400 سال پیچھے چلے جائے تو آج سے 2400 سال پہلے یہ بندہ محل میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے، اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری محسوس کر رہا ہے کہ اگر کسی کا گھر جل گیا ہے تو اس کی مدد کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، سیاستدان کریں گے، اور کون کرے گا؟ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے ساری دنیا میں 2000 کے زلزلے کے بعد کہا کہ میں بالا کوٹ جانا چاہتا ہوں اور وہاں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی اس کام کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ کریں، میں ویسے ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنی بیوی کو ڈالا اپنی گاڑی میں، آپ گاڑی میں بیٹھے اور بالا کوٹ چلے گئے تاکہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کرے۔ احساس ذمہ داری کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو دور کرنے کی ذمہ داری
میری ہے. اگر کسی کا گھر چل گیا ہے اس کا گھر تعمیر کرنے کی ذمہ داری میری ہے. یہ احساس ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی زلزلے میں منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے اور زندہ ہے تو اسے نکالنے کی ذمہ داری میری ہے. ذمہ دار انسان. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کا کسی کے بارے میں کسی کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے. کئی مرتبہ فوتگیاں ہو جاتی ہیں, بیٹا مر جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے, باپ مر جاتا ہے, بھائی مر جاتا ہے, تو کئی دفعہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بتائے گا کون. ایک دفعہ ایک بیٹی کو بتانا تھا اس کے باپ کے بارے میں اور کوئی تیار ہی نہیں تھا, بتائے گا کون. ہم کیوں بتائیں, اور ہم اکثر جان چھڑاتے ہیں کیونکہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے, کیونکہ ذمہ داری لینا بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں. ذمہ داری اس شخص نے لی ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے. جو بابل تھا اس دور کا امریکہ تھا جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا, عالمی طاقت, پوری دنیا اس کے اختیار کے اندر تھی. اس کے اوپر آ کر جس نے قبضہ کیا وہ خورس ہے. یہ فارس ایران کا بادشاہ جس کا ہم خسرو پرویز بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں, وہ آ کر جس سلطنت کے اوپر اپنا دبدبہ اور اختیار قائم کرتا ہے اس بادشاہ کے حضور میں پیش کرنے والا ساقی ہے اور جو رو رہا ہے. احساس ذمہ داری. اپنے لوگوں کو بھولا نہیں ہے. جب پیسہ آتا ہے, حالات اچھے ہوتے ہیں, گاڑیاں آتی ہیں, پنکھوں سے اے سی پہ چلے جاتے ہیں, اے سی سے سینٹرل کولنگ پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں دنیا بری لگنے شروع ہو جاتی ہے. اسی انہاں دی خدمت کا ٹھیکہ لیا. ہزاروں دفعہ ہم لوگ یہ جملہ سنتے کہ ساروں کی خدمت, ساروں کی مدد ہم نہیں کرنی. احساس ذمہ داری کی کمی ہوتی ہے کہ جب آپ کو اندر سے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے مدد کرنی چاہیے اور آپ مدد نہیں کر رہے, تو یہ احساس ذمہ داری کی کمی ہے. یہاں یہ بندہ نہمیہ بن حقلیہ کا کلام 20ویں برس کس لیو, یہ اس کا نام ہے جی کس لیو, اگر آئندہ کبھی پڑھیں تو اس کو کس لیو پڑھیے گا. نہمیہ بن حقلیہ کا کلام 20ویں برس کس لیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. اسی تو پوچھتے ہی نہیں, پوچھتے ہی پیچھے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو لوگ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں, ہمارا بھائی, ہماری بہن, ہمارا کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز کس حال میں. میں ٹھیک ہوں, میرے بچے ٹھیک ہیں, میری فیملی ٹھیک ہے, پریز دی لارڈ. باقی ساری دنیا چاہے ختم ہو جائے, لیکن اس کو دیکھیں پوچھ رہا ہے. زندگی کا اچھا ہونا, بہتر ہونا, اس میں برکتیں ہونا سب اچھا ہے, لیکن اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانا یہ ناقابل معافی گناہ ہے میرے نزدیک. کہ آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں, اور ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کیوں کریے, ہم نے ٹھیکہ لیا. خدا نے ہمیں یہ ٹھیکہ دے کے بھیجا ہے, ہم نہیں لیتے وہ علیحدہ بات. اور کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں. ذلیل لفظ نا بڑا عام ہو گیا ہمارے پنجاب میں. وہ کسی سے اگر رکشے والا تھوڑے سے پیسے زیادہ مانگ لے تو کہتے ہیں کہ مینوں ذلیل کرن ڈیا سے. تھوڑا سا سڑک کے اوپر رستہ نہ ملے تو میں ایک گھنٹہ ذلیل ہو کے آئے. میں انہیں کہتا ہوں, میں کہا آپ کو ذلیل لفظ کا مطلب نہیں پتا.
جس دن کسی نے آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے ذلیل کیا نا، اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ ذلیل لفظ ہوتا کیا۔ 10 منٹ رستہ ڈھونڈنا مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ ذلیل لفظ بہت گھنونا ہے جی۔ جب بٹھا کے آپ کی کوئی الفاظ کے ذریعے سے عزت اتارتا ہے نا، پھر اس کو کہتے ہیں ذلیل کرنا۔ یہ ذلیل نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑا سا کہ لیٹ پہنچے تو میں ذلیل ہو کے آیا ہوں، یا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا مجھے اس نے ذلیل کر دی۔ یہ ذلیل لفظ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ لفظ استعمال کیوں کر رہا۔ وہ کہتا ہے جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ پہلے ہمارے جیسے مضبوط گھر نہیں تھے ہوتے، مضبوط دروازے نہیں تھے ہوتے، اس طریقے سے تالے لگا کر ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا ہوتا، بلکہ آج سے 30-40 سال پرانے جو لوگ ہیں اگر انہیں یاد ہو تو کئی دفعہ گھروں کے دروازے بھی نہیں تھے ہوتے، صرف پردہ ٹانگ کے کام چلایا ہوتا تھا۔ لیکن یہ آج سے 2400 سال پہلے کی بات ہے، 2400 سال پہلے کی۔ تب شہر کے گرد ایک دیوار بنائی جاتی تھی جس کو حصار کہا جاتا تھا، اور وہ جو دیوار ہوتی تھی وہ اس شہر کی حفاظت کرتی تھی، کیونکہ جب دیوار نہیں تھی ہوتی باہر سے چور آتے تھے، ڈاکو آتے تھے، وہ لوٹ لاٹ کر لے جاتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جداؤن کوہلوں میں اناج چھپا رہا ہے۔ بھئی کوہلوں تیل نکالنے کی جگہ ہوتی ہے، اناج چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ انہیں کیا تھے کسی نے نہیں لبنا تھی لکا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ لوگ آئیں گے اور لے جائیں گے ہم سے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سے بیٹھے ہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیوار ان کو محفوظ رکھنے والی نہیں ہے، اور دوسری چیز اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی لوگوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، جو مرضی آئے، جیسے مرضی لوٹے، جو مرضی کرے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ان حالات میں جب اس ساری کہانی کو سنتا ہے تو پھر خدا کا بندہ یہ کہتا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ بندہ پوچھے تینوں کی ہو گیا؟ یہ وہ ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا تو یہ جرمنی والوں کو ہوا تھا، جب سیلاب آیا تھا تو امریکہ کی اس بہن کو ہوا تھا جس نے آ کے یہاں ہمارے سیلاب زدگان کی مدد کی تھی۔ یہ وہ چیز ہے، احساس ذمہ داری کہ میرا کام ہے دوسرے کی مدد کرنا، میرا کام ہے دوسرے کے لیے کھڑا ہونا، میرا کام ہے دوسرے کے لیے دعا کرنا، میرا کام ہے دوسرے کے لیے آنسو بہانا، میرا کام ہے دوسرے کے بھلے کے لیے کچھ کرنا، میرا کام ہے اس کے لیے وہ کرنا جو وہ خود نہیں کر پا رہا۔ احساس سے ذمہ داری۔ بھئی وہ رو رہا ہے، مرد نہیں روتے کسی بھی معاشرے میں، مرد ہے اور اپنی قوم کے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ دیکھیں ٹوٹ گیا ہے بندہ، جب قیمتی چیزیں استعمال کرتا ہوگا، قیمتی لباس پہنتا ہوگا، سونے کی چیزیں اس کو پہناتا ہوگا، جو بادشاہ ہے اس کی رانی ہے، کہتا ہوگا کہ جو میرے سامنے آتا ہے اسے خوبصورت ہونا چاہیے، ڈیمانڈ ہوتی ہے جی۔ تو جب یہ سچ بن کے اس کے سامنے جاتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کے پاس جو کچھ ہوگا وہ بھی چور لے جاتے ہوں گے، تو کتنا ہی اندر سے ٹوٹ رہا ہے کہ آنسو بہا رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، سچ مچ دکھی ہے۔ کوئی 2 نمبری، کوئی ڈرامے بازی نہیں کر رہا، اندر سے اپنے دکھ کو محسوس کر رہا ہے اور دکھ کے اثر کو دکھا رہا ہے۔ اور
روزہ رکھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کا خدا کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اور آپ اس تعلق کو محسوس کرتے ہیں. لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں اور روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں پھر تو لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ خداوند کے حضور کامل طور پر سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی سنجیدگی اور اس کی حالت اور اس کے دل کے اندر جو غم ہے دوسروں کے لیے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کو محسوس ہوتا ہے. اور بادشاہ کہتا ہے سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے. اور بادشاہ کے سامنے بندہ ہے اور وہ بادشاہ کے مطابق نہ ہے تو بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں کی ہو گیا. تو بادشاہ پھر اس کو دیکھ کر اسے کہتا ہے تو کیوں اداس ہے؟ باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. کہتا سارا کچھ تو ویران ہے. میرا باپ جہاں رہتا تھا میرے آباء و اجداد جہاں رہتے تھے اب اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں. ہر طرف تباہی ہے ہر طرف بربادی. اور ایک اور آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا 6 آیت کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی ہیں مان لیتا ہوں. اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے. اسرائیل نے گناہ کیا ہم سے کیا کریں؟ میرا مسئلہ نو میرا مسئلہ نہیں. یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ اسی نے اپنا کام کرنے کو توبہ کرتا کرے نہیں کرتا نہ کرے اسی. خادم جب تک ذمہ دار نہیں ہوتا نا وہ خادم بھی نہیں ہوتا. اس کو جو بلندیاں دی ہیں خدا نے جو مقام اسے خدا نے دیا ہے وہ ابھی تک جو دیکھ رہے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں. ابھی تک جو کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کی زندگی کی کامیابیوں اور بلندیوں کے بارے میں وہ تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ یہ بندہ تو آج سے اتنے 100 سال پہلے مر گیا تھا ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کی جو خوبی ہے اپنے لوگوں کے لیے روتا ہے اپنے لوگوں کے لیے پریشان ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے آنسو بہاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اپنے لوگوں کی ان تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے فصیل بناتا ہے. اور آگے کی پوری کہانی آپ نے ضرور پڑھی ہو کہ کتنے مشکلات کے بعد وہ فصیل کو تیار کرتا ہے اور اپنا کام پورا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے احساس تھا کہ میں ذمہ دار ہوں اپنی قوم کے لیے میں ذمہ دار ہوں اپنے لوگوں کے لیے میں ذمہ دار ہوں اپنے ان لوگوں کے لیے جو مسیح کے بغیر مر رہے ہیں. ہم ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے لیے جو مسیح کو جانتے ہیں بس اس سے آگے کبھی بڑھے ہی نہیں. کب ہم ذمہ داری لینا سیکھیں گے؟ خدا اسے سرفرازی دیتا ہے جو ذمہ داری لیتا ہے. یہ ہماری پوری پاکستان میں اتنے ہاسپٹلز اتنے ادارے اتنی جگہوں پر جو مسیحی ہمارے خدمت کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کو احساس دلایا کہ ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا اور لوگ دنیا کے دوسرے کونوں میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں اعتماد ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں.
کیونکہ ہم احساس دلا رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، اور وہ جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر آپ دوسروں کے خواب اور ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، اگر آپ دوسروں کے خواب اور ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں تو آپ کو اپنے خواب پورے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کے خواب پھر خود ہی پورے ہوتے جائیں گے، آپ کی ضرورتیں خود ہی پوری ہوتی جائیں گی، آپ کی زندگی میں وہ سب چیزیں خدا ویسے ہی دیتا جائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لیے ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ذمہ دار خاتون، اور اس کی ذمہ داری کا جو سب سے کمال اجر خدا نے اسے دیا کہ آج 2400 سال بعد آپ نہمیہ کا نام لے رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ آج سے 2000 سال بعد آپ کا بھی نام لیا جائے؟ تو دل تو سب کا کرتا ہے، لیکن دل کو اس طرح سے ٹرینڈ کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے رونا پڑے گا، لوگوں کے لیے آنسو بہانے پڑیں گے، لوگوں کے لیے روزے رکھنے پڑیں گے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ لوگ جو نہیں کر پا رہے آپ کو ان کے لیے کرنا پڑے گا تاکہ لوگ کامیاب ہوں، اور جب لوگ کامیاب ہوں گے تو پھر آپ کا نام جو ہے وہ کسی دیوار پہ، کسی عمارت پہ، کسی جگہ پہ لکھا ہوا ملے نہ ملے، آپ کا نام لوگوں کے دلوں پہ لکھا ہوا ملے۔ اس لیے آپ لوگ جو آج یہاں سے گریجویٹ ہوں، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کتنا لوگوں کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، کتنا لوگوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ ذمہ داری لینا شروع کر دیتے ہیں تو خدا کی برکتیں آپ کے لیے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، جتنا زیادہ آپ دیں گے خدا اتنا ہی دے گا۔ یہ پادری اکثر پریچ کرتے ہیں، میرا یہ تجربہ ہے جی، سیدھی سی بات ہے کہ جتنا آپ خداوند کے لوگوں کو تعمیر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اتنا ہی خدا اپنی برکتیں آپ پہ نازل کرتا رہتا ہے۔ سو آج ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نہمیہ کی طرح اپنی آبادیوں کا، اپنے لوگوں کا، اپنے ملک کے غریبوں کا بوجھ اٹھانا شروع کریں، ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ان کی پریشانیوں کے لیے، دکھوں کے لیے۔ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو بندے نہیں ملتے جو ان کے لیے دعا کر سکے۔ لوگ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، اور لوگ ان کے لیے اویلیبل نہیں۔ خدا کرے کہ ہم اس قابل ہوں کہ نہمیہ کی طرح ہم لوگوں کی ذمہ داری لیں اور لوگوں کی کمیاں، خامیاں، کمزوریاں اور جو بھی لوگوں کے لیے ضروری ہو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ سکیں۔